تشریف لائے رحمت للعالمین وہ گھڑیوں نے وہ گھڑی وہ دن مہینہ وہ صدی اچھی لگی چاند بھی اچھا لگا اور چاندنی اچھی لگی۔ قاری محمد غفران صاحب، اب بلا کسی تمہید کے محمد یعقوب صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ اپنے بیان سے ہم تمام سامعین کو نوازے۔ ایک محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کہ جنت میں غریب نہ دھنوان جائیں گے، جنت میں غریب نہ دھنوان جائیں گے، جنت میں صرف صاحب ایمان جائیں گے، جنت میں غریب نہ دھنوان جائیں گے، جنت میں صرف صاحب ایمان جائیں گے، اور جو عاشق رسول ہیں میدان حشر میں اپنے نبی کو دیکھ کر پہچان جائیں گے، اپنے نبی کو دیکھ کر پہچان جائیں گے۔ مائک پر مولوی محمد یعقوب صاحب اپنے بیان۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ میرے محترم حضرات اور معزز ساتھیوں، جیسا کہ میرا تعارف آپ سے پہلے کرا دیا گیا، میں حضرت والا مولانا نذر محمد صاحب ناظر بہریچی کا شاگرد ہوں۔ اگر آپ کی آرزو ہے، تمنا ہے کچھ سننے کے لیے تو تھوڑا آگے کھسک لیں، دعا ہوگی اور چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو ہو جائے، ورنہ اب ٹائم نہیں رہا۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر سننے کا موڈ ہو، سننا چاہتے ہو تو، اگر سننا نہیں چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، بس بھائی صاحب تھوڑا آگے بڑھ لو، تھوڑا آگے بڑھ لو۔ اب مجمع تو چلا گیا، سب بس دعا ہونی ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نیک بندیاں ہیں ہماری ماں بہنیں، جو یہ پورا وقت بیچاری لگا دیے ہیں، اور میں انہی کے متعلق کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میرے محترم حضرات اور معزز ساتھی، میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریف اسی اللہ کے لیے، تمام تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جس نے اس دنیا کے تمام نقشوں کو بنایا ہے۔ وہ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، وہ اللہ بڑے ہی کارساز ہیں۔ وہ اللہ، جس اللہ نے اس تمام دنیا کے نقشوں کو بنایا ہے، چاند ہو یا سورج، زمین ہو یا آسمان، تارے ہو یا چاند، بہرحال یہ جو کچھ ہم آپ دیکھ رہے ہیں، ان تمام کے تمام نقشوں کو بنانے والے اللہ ہیں، لیکن ان نقشوں کو بنانے میں رب نے ہاتھ نہیں لگایا۔ میرے محترم حضرات اور معزز ساتھی، میں جب آپ سے کہہ چکا ہوں کہ بیان نہیں کرنا ہے، دعا ہونی ہے، تو یا تو تھوڑا قریب آ کر کے بیٹھ جائیں، دعا ہو جائے،
اور اگر سننے کا موڈ ہے تو بس 10 منٹ آپ کے سامنے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے جتنے نقشے بنائے ہیں تمام کے تمام نقشوں کو رب نے بنانے میں ہاتھ نہیں لگایا. اللہ نے چاند کو بنایا لیکن ہاتھ نہیں لگایا. اللہ نے سورج کو بنایا لیکن ہاتھ نہیں لگایا. اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا لیکن ہاتھ نہیں لگایا. ان تمام نقشوں کو اللہ نے صرف ایک لفظ جسے کن کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کن ہو جا. لیکن جب ہمارے آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنانا چاہا تو لفظ کن نہیں کہا. اللہ نے انسان کو اپنے دست مبارک سے بنایا اور اللہ جسے خود بنائے اس کے اندر کوئی نقص نہیں لگا سکتا, کوئی کمی نہیں بتا سکتا, کوئی کسی نہیں بتا سکتا. اللہ نے ہماری آپ کی تعریف خود ارشاد فرمائی. کس نے؟ اللہ نے. اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم بہترین امت ہو, تم بہترین امت ہو. تم کو ہم نے دنیا کے اندر یوں ہی نہیں پیدا کیا ہے. تم سے ایک کام, آپ سے ایک کام ہے. اور جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے, جتنے نقشے اللہ نے بنائے ہیں, اس تمام مخلوق کو اللہ نے انسان کے تابع کر دیا, انسان کو حاکم بنا دیا. لیکن اللہ نے انسان کو کسی کے تابع نہیں بنایا. اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. اور جتنی مخلوق اللہ نے بنائی ہے وہ ساری مخلوق کو اللہ نے انسان کے تابع کر دیا اور انسان کو اس کا حاکم بنا دیا. وہ اللہ کتنی بڑی قدرت والے ہیں. سورج ہے لاجواب نا, چندہ ہے لاجواب. سورج ہے لاجواب نا, چندہ ہے لاجواب. سورج ہے لاجواب نا, چندہ ہے لاجواب. جہاں میں گنبد خضرا ہے لاجواب. دونوں جہاں میں گنبد خضرا ہے لاجواب. اور کہنے لگے جھوم کے روح الامین یہ آمنا تیرے لال کا چہرہ ہے لاجواب. آمنا تیرے لال کا چہرہ ہے لاجواب. میرے محترم حضرات اور معزز ساتھیوں, درود پاک پڑھ لیں تو ایک بات بولو, بیان ہو تھوڑی دیر. 4 بجے الحمدللہ, بڑی ہمت والے بھائی ہیں. چلو ٹھیک ہے, درود پاک پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرے محترم حضرات اور معزز ساتھیوں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اللہ کتنے بڑے کارساز ہیں اور کتنی ہی بڑی قدرت والے ہیں, جنہوں نے ایک نقشے کا انسان ایک سانچے سے ڈالا. تمام تعریف اسی رب کے لیے ہے اور تمام تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جس نے ایک سانچے سے ایک نقشے کا انسان بنایا. سارے کے سارے انسانوں کا نقشہ ایک اور سانچہ سب کا ایک, اور رنگ سب کے الگ الگ. اگر وہ اللہ چاہتے تو جو اللہ ایک سانچے سے ایک نقشے کا انسان پیدا کر دیا, اگر وہ اللہ چاہتے
تو سب کو ایک ہی رنگ چڑھا دیتے، سب کے سب گورے ہوتے، کوئی کالا نہ ہوتا، اور اگر اللہ چاہتے تو سب کے سب کالے ہوتے، کوئی گورا نہ ہوتا۔ لیکن اللہ کے پاس ناکیں نہیں کم پڑی، اللہ کے پاس کام نہیں کم پڑے، اللہ کے پاس نہ ناک کم پڑی، نہ کان کم پڑے، نہ ہاتھ کم پڑے، سارے اعضے اللہ نے تیار کر دیا۔ کیا اگر اللہ کے پاس کم تھا؟ ایسا نہیں، لیکن اس کے اندر ایک راز تھا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، ورنہ جب اللہ نے انسان کو بنایا تو مشورہ کیا، کس سے؟ فرشتوں سے۔ اور جو ہم آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے طیبہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے نہ ہی اللہ کسی سے رائے لیتے ہیں اور نہ ہی اللہ کسی سے مشورہ کرتے ہیں، اللہ کو جو کچھ کرنا اللہ خود کرتے ہیں۔ لیکن جب رب نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے فرشتوں سے مشورہ لیا، اور قرآن گواہ ہے اپنی بات نہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے فرشتوں سنا تم نے، میں نے اس روئے زمین کے اوپر ایک اپنا نائب یعنی خلیفہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اے فرشتوں تمہاری رائے کیا ہے؟ تو جب یہ بات فرشتوں سے رب نے پوچھی تو رب نے کہا اے فرشتوں نے کہا اللہ ان کا کاہے پیدا کری ہو۔ کیا کہا؟ ان کا کاہے پیدا کری ہو۔ تمہاری پاکی بزرگی بیان کرنے کے لیے، تمہاری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، تمہارے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے ہم فرشتے بھر کافی ہیں، اللہ ان کا کاہے پیدا کری۔ جب یہ بات فرشتوں نے کہی تو رب نے کہا اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب نے فرشتوں کو سمجھایا اور ہمارے آپ کے مقام کو بتلایا۔ ہم آپ ساری چیزوں کا بھاؤ جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے ہیں تو اپنا بھاؤ نہیں جانتے، نہیں جانتے ہیں تو اپنا بھاؤ نہیں جانتے۔ اور اللہ نے فرشتوں کو ہمارا آپ کا مقام بتلایا، اور اللہ نے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سارے کے سارے انسانوں کا نقشہ ایک اور سانچہ سب کا ایک اور رنگ سب کے الگ الگ، لیکن اس کے اندر ایک راز ہے۔ اگر اللہ ایک نقشے کا انسان بنایا تھا اور ایک سانچے سے ڈھالا، اور اگر سب کو ایک ہی رنگ چڑھا دیتے تو دن کٹ جاتا، رات بڑی مشکل ہوتی۔ جب عورتیں صبح کو اپنے بچوں کو باہر کھیلنے کے لیے نکالتی تو کہتی بھیا سدھ کھیلو گبڑ نہ جاؤ، بھیا سدھ کھیلو گبڑ نہ جاؤ، کیونکہ ناک، کان، آنکھ، ہاتھ، پیر سب اللہ نے ایک سانچے سے ڈھالا، تو جب رنگ ایک ہوتا تو گڑبڑ ہوتا نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے رنگ ایسا چڑھا دیا کہ چاہے انسان ہزاروں میں جائے، چاہے انسان بازاروں میں جائے، چاہے انسان عربوں میں جائے، چاہے انسان خربوں میں جائے، لیکن انسان گڑبڑ نہیں سکتا، انسان بدل نہیں سکتا۔ اور اگر بدلنے کی بات ہوتی تو حج کے موقع پہ نہ جانے کتنے حاجی عدل بدل جیتے، ہر روز یہ خبر پڑھتے کہ پھلا جگہ سے 4 حاجی گئے تھے، 3 آئے، 1 رہ گئے، گبڑ گئے۔ تو اللہ نے ایسا رنگ چڑھایا، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے، پیارے محبوب کالی کملی والے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کے میدان میں ہم اپنی امت کو پہچان لیں گے، ہم اپنی امت کو پہچان لیں گے۔ اب میرے بھائی اور دوستو، ایک مرتبہ اپنے غلیبان میں منہ ڈال کر کے ذرا غور تو کریں کہ اللہ کے نبی کیسے پہچانے، کون سا عمل ہوگا ہمارے پاس، کون سی ثبوت ہوگی ہمارے پاس، اور کون سی پہچان ہوگی جس کی بنا پہ، جس کی وجہ سے پیارے محبوب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لیں۔ پیارے محبوب نے
اپنی امت کو اس رہتی دنیا کے اندر ایک ٹریننگ دی ہے. کیا دیا ہے؟ ایک ٹریننگ دی ہے. اور وہ ٹریننگ کیا ہے؟ وہ نبی کا طریقہ ہے، محبوب کی سنت ہے. جس نے نبی کے طریقے کو اختیار کر لیا اور محبوب کی سنت پہ عمل کر لیا، خدا کی قسم محشر کے میدان میں جہاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام ہوں گے اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی امتیں ہوں گی، پاپی دوخی مجرم گنہگار بندہ میں بھی حاضر ہوں گا. اتنا بڑا مجمع ہوگا اور اس مجمع کے اندر پیارے محبوب فرماتے ہیں ہم اپنی امت کو پہچان لیں گے. ہم اپنی امت کو پہچان لیں گے. کیسے پہچانیں گے؟ میرے بھائی اور دوست، پیارے محبوب نے طریقہ بتلایا، وہ ایک ٹریننگ دی ہے. اور وہ ٹریننگ یہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں سب سے پہلا کام تمہارا یہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے کہ جب رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے اپنے اعضاء کو دھلو، جسے وضو کہتے ہیں. جسے وضو کہتے ہیں. لیکن ہمارے بہت سے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور 100 سال کے قریب ان کی عمریں پہنچ چکی ہیں، لیکن اگر ان سے پوچھو کہ وضو میں فرض کتنے ہیں تو دھوت ہے. ابھی بعض بار بوڑھوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب لکھا ہے کہ ایک اعضاء جب دھلیں تو وہ خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا پانی داخل ہو جائے. ان وضو کو پے در پے کرنا. اور وہ جب وضو کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ مار چو 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 اور لگایا کان کی انگلی اور نہ جانے کتنے ہینڈل گھما دیتے ہیں. ان سے پوچھو ہے یہ کیا؟ وضو میں 4 فرض ہیں. فرض کتنے؟ 4. نمبر 1 پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک منہ دھونا. نمبر 2 دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا. نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا. نمبر 4 دونوں پیر ٹخنوں سمیت، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا. تو جب بندہ ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، جب بندہ کلی کرتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، جب ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو دعا پڑھتا ہے اللہم ارہنی رائحۃ الجنت ولا ترہنی رائحۃ النار. اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنگا، اللہ مجھے جہنم کی بدبو سے بچا لے. اور جب بندہ چہرہ دھلتا ہے تو دعا پڑھتا ہے اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اللہ میرے چہرے کو چمکدار بنا اس دن کے لیے جس دن تیری مخلوق کے چہرے سیاہ ہوں گے. اچھا بڑھو پوچھو کون دعا پڑھا تو کہیں بھیا دھوئی تھے. دعا ہم کہا نہیں ماما دھوئی تھے. اچھا ایسا نہیں، یہ مدارس کے بچے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں ان سے وضو کے فرائض پوچھئے، ان سے وضو کی سنتیں پوچھئے، اور یہ پوری دعائیں وضو کی بچوں کو یاد ہے. جب بندہ ہاتھ دھلتا ہے تو دعا پڑھتا ہے اللہم آتنی کتابی بیامینی وحاسبنی حسابا یسیرا. اے اللہ میرے نام اعمال کو داہنے ہاتھ میں دینا اور سامنے سے عطا کرنا، پشت کی جانب سے نہ دینا، تاکہ میں لوگوں کو دکھاتا پھروں مجھے جنت کا پروانہ مل گیا، مجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا. اور جب بندہ پیر دھلتا ہے تو دعا پڑھتا ہے اللہم ثبت قدمی علی صراط یوم تنزیل الاقدام. اللہ میرے قدموں کو جمانا راہ پل شراط پہ، اللہ جس دن تیری مخلوق کے قدم پھسلیں گے، جس دن تیری مخلوق کے قدم پھسلیں گے. تو پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ جس نے اس روئے زمین پہ رب کے حکم کی تعمیل میں اپنے سر کو جھکایا ہے اور میرے طریقے کو اختیار کیا ہے، محشر کے میدان میں اس کی پیشانی میں جو نماز کی وجہ سے داغ پڑ جاتا ہے، اتنی لمبی اتنی
اتنی لائٹ اللہ اس کی پیشانی میں بڑھا دیں گے کہ پیارے محبوب اپنے امتی کو پہچان لیں گے، یہ ہمارا امتی۔ آواز حال کا ہے۔ اگر کوئی پیر آ جائے، کوئی فقیر آ جائے، کوئی بزرگ آ جائے، کوئی بڑھیا عالم آ جائے تو بہت ہی محبت سے مصافحہ کرتے ہیں، بڑے پیار سے اس کی خدمت کرتے ہیں اور کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، سلاتے ہیں۔ اور جب وہ صبح کو مہمان رخصت ہونے لگتا ہے تو ادباً مصافحہ کر کے حضرت دعا کی ہو جنت ملے، پیر صاحب دعا کی ہو جنت ملے۔ میں وعدے کے ساتھ کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، دعا سے جنت نہیں ملے گی۔ اگر دعا سے جنت مل جاتی تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کے لیے دعا کرتے تھے۔ اگر دعا سے جنت مل جاتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کے لیے دعا کر دیتے، اور اگر دعا سے جنت مل جاتی تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو جہل کے لیے دعا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ جنت ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جنت والا عمل کرنا پڑے گا۔ جنت ملے گی اور جنت طے بھی ہو چکی۔ جس جنت کی دعا مانگ رہے ہو، جس جنت کی دعا مانگ رہے وہ جنت طے ہو چکی، اور جنت طے کہاں ہوئی؟ مسجد میں نہیں طے ہوئی، جنت مدرسے میں نہیں طے ہوئی، جنت کھیت میں نہیں طے ہوئی، جنت کھلیان میں نہیں طے ہوئی، جنت عرش کے اوپر طے ہوئی۔ جب پیارے محبوب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے اور رب سے منہ در منہ گفتگو ہوئی تو رب نے عرش کے اوپر محبوب سے وعدہ کیا تھا، اے محبوب تمہاری امت چاہے گنہگار ہو، چاہے خطاکار ہو، چاہے جرمدار ہو، اے محبوب تمہاری امت کو بخش دے۔ تھم گئی دھرتی ٹھہر گئے گنگنوا گائے ہی رات معراج آمنک للنوا گائے ہی رات معراج آمنک للنوا گائے ہی رات معراج۔ تھم گئی دھرتی ٹھہر گئے گنگنوا گائے ہی رات معراج آمنک للنوا گائے ہی رات معراج آمنک للنوا گائے ہی رات معراج۔ اور سر گئی سے جبریل لئی کے بورکوا، سر گئی سے جبریل لئی کے بورکوا، پہنچے محمد ہے رب کی دوبروا، بھیلے محمد ہے سب سے مہنوا گائے ہی رات معراج آمنک للنوا گائے ہی رات معراج آمنک للنوا گائے ہی رات معراج۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے تو جبریل امی ساتھ میں تھے، جبریل امی ساتھ میں تھے، لیکن پورا سفر نہیں کیا۔ وہ مقام جسے سدرہ کہتے ہیں، جبریل جب سدرہ پر پہنچے تو رب کے محبوب سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے محبوب اب آگے جانے کی ہماری مجال نہیں، اگر آگے قدم بڑھائیں گے تو اس رب کی تجلی سے ہمارے پر چل جائیں گے۔ تو جبریل سدرہ پہ ٹھہر گئے، اللہ کے محبوب تنہا گئے۔ سدرہ کی منزل پہ پہنچ کر کہنے لگے ہیں جبریل آمینہ آگے جو جئی ہو جل جئی ہے پاکھنوا گائے ہی رات معراج آمنک للنوا گائے ہی رات معراج آمنک للنوا گائے ہی رات معراج۔ تھم گئی دھرتی ٹھہر گئے گنگنوا گائے ہی رات معراج آمنک للنوا گائے ہی رات معراج۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تشریف لے گئے
تو رب سے منہ در منہ بات ہوئی اور رب نے کہا ہے محبوب تمہاری امت کو بخش دیں گے، چاہے تمہاری امت گنہگار ہو، چاہے خطاکار ہو، چاہے جرمدار ہو۔ یہ جب رب نے محبوب سے وعدہ کر لیا تو اب محبوب بہت خوش ہوئے کہ ہمارا کام بن گیا۔ لیکن محبوب جب رب سے جدا ہو کر واپس آنے لگے تو اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھوں ہاتھ امت کے لیے تحفہ بھیجا، اور وہ تحفہ یہی ہے جسے نماز کہتے ہیں۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز۔ اور جس نے نماز پڑھی وہ جنت کا حقدار ہوا، اور جس نے نماز نہیں پڑھی وہ جنت کا حقدار نہیں ہے۔ اب اللہ دے دے، مرضی ان کی ہے، لیکن میرے بھائی اس بات کو یاد رکھنا، ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ ہماری نماز اللہ کو مقبول نہیں ہے۔ نماز کو سیکھیے، کوشش کیجیے کہ اللہ پاک جس نماز کو ہمیں وقت ملا ہے اور رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اسی نماز کو ہمیں اچھی طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہمارے بھائی جب مسجد کے اندر پہنچتے ہیں تو نیت باندھ کے نہ معلوم کتنے مرتبے تو مچھر مارتے ہیں، نہ معلوم کتنے مرتبے ٹوپی سدھارتے ہیں، نہ معلوم کتنے مرتبے کرتے کو کھینچتے ہیں۔ بہرحال جب تک نیت باندھیں گے مکمل رکعت پوری نہیں ہوگی، اللہ جانے کہیں داڑھی کھلا رہے ہیں، کہیں بغل پیٹ رہے ہیں، کہیں ہاتھ پیر چلایا کرتے ہیں۔ میرے بھائی نماز اس طرح سے مکمل نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے مکمل ہونے کی شرط یہ ہے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو ارادہ ہی ہو کہ داہنی طرف جنت ہے اور بائیں طرف جہنم ہے، بندہ راہ پل شرات پہ ہے اور رب العالمین دیکھے۔ جب یہ خشوع ہوگا، یہ خضوع ہوگا، یہ اہتمام ہوگا، پھر ہماری نماز کا کارآمد ہوگا۔ اور آج ہماری نمازوں کا حال یہ ہے، اب آپ کے ہاں نہیں بتا سکتے ہیں، ہمارے یہاں کا تو بہت بگڑ گیا ہے معاشرہ، بہت ماحول بدل گیا ہے۔ اب کیا ہے، جیسے کل جمعہ ہے، کل جمعہ ہے، اب یہ جو مجمع چلا گیا وہ تو چلا گیا، بہرحال جو بیٹھا ہے اس مجمع سے پوچھا جائے کل کون سا دن ہے تو کچھ نوجوان بتائیں گے جمعہ ہے جمعہ، کچھ لوگ بتائیں گے جمعہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جمعہ کہیں گے، جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جمعہ ہے جمعہ۔ اب ان سے صبح کو گفتگو کیجئے کہ یار بھیا تھوڑا پیال ہمارے کھیت میں پڑا ہے، تھوڑی ہمارے ساتھ مدد کیجئے نماز سے پہلے۔ ہم یار کیسی بات کرتے ہو، جمعہ ہے، رگو ریشی کے اندر اتر گئے ہے، جمعہ ہے جمعہ۔ نہ کوئی کام کرنا ہے، پورے دن کا نقصان، جمعے کی فضیلت دل میں بٹھائے۔ لیکن جب اللہ کے پاک گھر میں حاضر ہوتے ہیں تو نہ جمعہ ہے نہ جمعہ ہے۔ 2 رکعت حضرت والا مولانا امام صاحب نے پڑھائی، جمعہ کئیمہ ہے، دوئیمہ، نہ جمعہ ہے نہ جمعہ، صرف دوئیمہ۔ 2 رکعت امام صاحب نے پڑھائی، پوری مسجد خالی۔ اب کہتے ہیں چاہے نہ ہو تو یہ چلت تو بھی ہمارا تمہارے کوئی مسئلہ ہے۔ لیکن میرے بھائی اچھی بات کڑوی لگتی ہے، اچھی بات کڑوی لگتی ہے، یہ وقت برباد نہ کیجیے، یہ وقت برباد نہ کیجیے۔ 200-400-500 جو روپے جمعے کے دن مل جائیں ان کو ہاتھوں ہاتھ حاصل کر لیجیے۔ اس 2 رکعت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، 2 رکعت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ کے پاک گھر میں حاضری ہو، خلوص ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو، رکوع سجود اطمینان سے کریں، اور پھر رب سے اپنے پورے کارناموں کو محسوس کر کے رب کے حوالے اپنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں کہ اللہ ہم مجرم ہیں، اللہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہم خطاکار ہیں۔ اگر اس طرح سے اپنی عاجزی رب کے سامنے پیش کر کے اور اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو
اللہ کا وعدہ ہے جب بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اگر کاش اس جمعے کے بعد دوسری نماز کی نوبت نہ آئے، اللہ بلائے لے، تو ہو سکتا ہے اللہ جنت دے دے۔ اور تو جو جمعہ ادا کرت ہو اکا ادا کرت رہو، جنت نہ جانو، جنت والا عمل کرنا پڑے گا، نماز پڑھنا پڑے گا۔ ایک بات میں اور کہا کرتا ہوں، ایک صاحب تھے، وہ نمازی تھے، پرہیزگار تھے، لیکن اللہ نے ان کو اولاد نہیں دیا تھا۔ تو جب عشاء کی نماز میں سارے لوگ مسجد سے نکل جائیں تو ممبر کے سامنے بیٹھ کر کے رونا شروع کریں، یا اللہ مجھے ایک اولاد دے دے، یا اللہ مجھے ایک اولاد دے دے۔ کافی دن تک یہ دعا مانگتے رہے، یا اللہ مجھے ایک اولاد دے دے۔ پڑوسی نے ایک دن پوچھا، چچا میاں سچی بات بتاؤ، کتنے دنوں سے آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ آپ کی دعا کو قبول نہیں کیا، آخر شادی کے کتنے دن ہوئے؟ اللہ نے اب تک تمہاری دعا قبول ہی نہیں کی، شادی کے کتنے دن ہوئے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے، شادی نہیں بھئی ہے، بات چیت چلت ہے۔ کیا کہا؟ شادی نہیں بھئی ہے، بات چیت چلت ہے۔ یہ بات چیت میں اللہ لڑکا دے ہے؟ بولو، جس طرح سے بغیر شادی کے بچہ غیر ممکن ہے، اسی طرح سے بغیر روزے نماز کے جنت غیر ممکن ہے۔ وعدہ کرو، طے کرو، انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اور اچھی طرح سے پڑھیں گے۔ اور پھر ہمارے استاد محترم حضرت والا کہا کرتے تھے کہ نہ پڑھنے سے پڑھنا بہتر ہے، چاہے جیسی پڑھو۔ نہ پڑھنے سے اول تو سیکھنے کی کوشش ہو، نماز کو اچھی طرح سے ادا کرنے کی تو کوشش کی جائے، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو نماز کو چھوڑیے نہیں۔ پھر حکم یہ ہے کہ چاہے جیسی پڑھو پڑھو، سدھارنے والی ذات اللہ۔ جیسے ابھی کھیت کے اندر گیہوں بونے کا ٹائم آ گیا ہے، اور جب آدمی کھیت کے اندر گیہوں کو بونے کے لیے جاتا ہے تو کہتا ہے کہ گیہوں بونے جا رہے ہیں، لیکن گیہوں بویا نہیں جاتا، بویا لہسن جاتا ہے کہ ایک لہسن پکڑیں کچھ ہو دیں، دوسر پکڑیں کچھ ہو دیں، یہ ہوا بونا۔ اور جس کو الحمدللہ سبحان اللہ اللہ کھیت کے اندر گیہوں کو پہنچا رہے ہیں، بکھیر رہے ہیں، اس کو بوتے تھوڑے کھیت میں بتھراتے ہیں، لیکن وہ اللہ کتنے بڑے کارساز ہیں۔ نہ جانے کون سا گیہوں چت ہے، نہ جانے کون سا گیہوں پٹھے، نہ جانے کون سا گیہوں کروٹ ہے، لیکن وہ اللہ جس نے حکم دیا تھا کہ کھیت کے اندر بیج کو ڈالنا تمہارا کام ہے اور اس کی سوئی کو نکالنا ہمارا کام ہے، اس کی سوئی کو نکالنا ہمارا کام ہے۔ نہ جانے کتنا گیہوں چت ہے، لیکن سوئی کوئی نہیں نیچے جاتی، سوئی سب اوپر ہوتی نہیں ہوتی۔ تو جو اللہ گیہوں کی سوئی کو اوپر نکال سکتا ہے، وہ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو قبول کر سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، نماز کو اچھی طرح سے پڑھنے کی کوشش کرو، نماز کو سیکھو۔ اور اکثر کر کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ پرچیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت والا کچھ ماں بہنوں کے متعلق کہہ دینا۔ خیر الحمدللہ، مفتی سلمان صاحب کی اللہ زندگی میں برکت عطا فرمائے اور اللہ ان کو اس سے اچھی صلاحیت بولنے کی توفیق دے۔ آپ کو بہت اچھا اصلاحی بیان، بہت ہی دردناک بیان آپ کے سامنے کر دیا۔ پورے بھائیوں کے آنکھوں سے آنسو بھر گئے۔ حضرت والا کا بیان بہت ہی جامع بیان ہوا، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ پرچیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت والا مولانا صاحب تھوڑا انہوں کے بارے میں بتائے تھے، وہ یہ سمجھ کر کے دیتے ہیں کہ ان کا کوئی مقام نہیں، ان کا کوئی مقام نہیں، جو کچھ ہم ہیں ہم۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو مقام ماں بہنوں کو دیا ہے،
جو اللہ نے مقام ان کو بخشا ہے وہ مقام کسی کو حاصل نہیں، نہ وہ مقام پیر کو ہے، نہ وہ مقام فقیر کو ہے، نہ وہ مقام بزرگ کو ہے، نہ وہ مقام کسی قطب کو ہے، نہ وہ مقام کسی ابدال کو ہے۔ جو مقام اللہ نے ان کو دیا ہے، اور وہ مقام کیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ کسی ولی کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کسی قطب کے قدموں کے نیچے جنت نہیں، کسی ابدال کے قدموں کے نیچے جنت نہیں۔ اگر جنت ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اب طے کرو انشاءاللہ ماں کو راضی کر لیں گے اور باپ کو خوش کر لیں گے، بنا جھجک جنت کے اندر داخل۔ اور اگر ماں ناراض ہوئی، باپ ناخوش رہا، تو نمازیں کتنی ادا کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے جنت غیر ممکن ہے، کیونکہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور ماں کا پیٹ جو ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور جنت کے نمونوں میں سے ایک نمونہ ہے۔ جو چیز ماں کے پیٹ کے اندر ہے وہ چیز جنت کے اندر ہے، اور جو چیز جنت کے اندر ہے وہ چیز ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اور جو چیز جنت کے اندر نہیں وہ چیز ماں کے پیٹ کے اندر ہے۔ جنت کے اندر عیش ہے، آرام ہے، کھانا ہے، پینا ہے، پھل ہے، فروٹ ہے، بڑے بڑے محلات ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، بڑے بڑے باغات ہیں۔ جنت کے اندر بہت سی نعمتیں، جنت کے اندر بہت سی نعمتیں۔ اور جنت کے اندر جب جنتی پہنچے گا اور ان تمام نعمتوں کو اپنی حاجت کے متعلق کھائے گا، اور کاش اگر کہیں پیٹ بگڑ گیا تو کوئی مولانا پوچھو کہ کوئی جگاڑ پیخانے کھائے، مولانا پوچھو کوئی کہ مولانا صاحب اگر جنت میں پاخانہ لگا تو کوئی جگاڑ ہے؟ پتہ یہ چلا کہ جنت کے اندر کھانا ہے اور پیخانہ، پیخانے کوئی جگاڑے ہی نہیں، اور پخانہ وہاں ہوگا ہی نہیں یار۔ جنت کے اندر کھانا ہے اور پخانہ نہیں۔ ماں کا پیٹ اسی طرح سے ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر عیش کا مقام ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کے بننے کی جگہ ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی کرمٹ بدلنے کی جگہ ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو کھانا ملتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو پانی ملتا ہے۔ اب اگر اس میں کسی کو شک ہو کہ کہا جاؤ دیکھی کتا کہیو بھلا لکھت ہے، اس کہو جو لکھ جائے۔ ماں کے پیٹ کے اندر کھانا، مولانا صاحب ماں کے پیٹ کے اندر پانی، ارے اسکرو ڈھیلا ہے۔ اگر ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے بچے کو کھانا کھلایا نہیں، ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے بچے کو پانی پلایا نہیں، تو بچہ پیدا ہوتے ہی پیشاب کیسے کیا، پاخانہ کیسے کیا؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جنت کے اندر جب حضرت آدم علیہ السلام کو پاخانے کی حاجت ہوئی تو رب العالمین نے کہا اے آدم جنت آرام گاہ ہے، جنت عیش کا مقام ہے، جنت بسنے کی جگہ ہے، پاخانے کے لیے ہم نے دنیا بنائی ہے، نکلو جلدی نکلو۔ تو اللہ نے دنیا کے اندر آدم کو پاخانے کے لیے بھیج دیا۔ اسی طرح سے ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی ساری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، لیکن جب پاخانے کی حاجت ہوتی ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو گندگی نہ پھیلاؤ، نکلو۔ پاخانے کے لیے ہم نے ماں کی گود بنائی ہے، دنیا بنائی ہے، چلو ہوئے نکلو۔ تو پاخانے کے لیے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، یہ دنیا آدم کا پیخانہ ہے۔ میرے محترم حضرات اور معزز ساتھیوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ساری چیزوں کا بھاؤ جانتے ہیں، اپنا بھاؤ نہیں جانتے، اور اللہ کو نہ ہمارے جان کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت ہے۔ اللہ کو اگر ضرورت ہے تو انسان کے اعمال کی ضرورت ہے۔ مالو دولت نہ جاگیرو زر لے چلو، مالو دولت جاگیرو سر لے چلو، ان کے قدموں پہ رکھنے کو سر لے چلو، ان کے قدموں پہ رکھنے کو سر لے چلو، اور رحمتیں دو جہاں کی خوشی کے لیے
اپنے دامن درودوں سے بھر لے چلو، اپنے دامن درودوں سے بھر لے چلو، اور روز محشر کی جان اور پہچان کے لیے، روز محشر کی جان اور پہچان کے لیے سجدے پیشانی کے سب نشان لے چلو، سجدے پیشانی کے سب نشان لے چلو، مالو دولت نہ جاگیرو زر لے چلو۔ اللہ کو مال کی ضرورت نہیں، اللہ کو جان کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو اگر جان محبوب ہوتی، اگر اللہ کو جان کی ضرورت ہوتی تو اللہ پاک جب حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو رب کی رضا کے لیے قربان کرنا چاہتے تھے، اگر اللہ کو جان پیاری ہوتی تو اللہ حکم یہ نہ فرماتے کہ اے چھری رک جا، اگر ایک رویا اسماعیل کا کٹ گیا تو تجھے حساب دینا پڑے۔ پتہ یہ چلا کہ چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن حکم اللہ کے محتاج ہے۔ چھری کے اندر کاٹنے کی صلاحیت نہیں ہے، چھری کاٹ نہیں سکتی ہے بغیر حکم اللہ۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن چھری کے یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اپنے آپ کاٹے، اللہ کے حکم کی محتاج۔ اسی طرح سے آگ کا کام جلانا ہے، لیکن آگ کے اندر یہ صلاحیت نہیں اپنے آپ جلا دے۔ اگر اپنے آپ جلانے کی صلاحیت ہوتی تو جس آگ کے اندر حضرت ابراہیم ڈالے گئے تھے وہ آگ دنیا کی آگ میں معلوم کیجئے کتنی بڑی تھی، بڑی دردناک تھی، بہت ہولناک تھی۔ لکھا یہ ہے کہ جس آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا تھا 40 میل آسمان کی دوری پہ پرندہ نکلنے والے کے پر چل جاتے، اتنی بڑی لو تھی۔ اللہ نے اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم کی حفاظت کی، کیا نہیں کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا گیا، اگر کنویں کے اندر پانی کو ڈبونے کی صلاحیت ہوتی تو یوسف علیہ السلام کو ڈبو کر کے خاک کر دیتا، لیکن پانی کو حکم نہیں تھا، یوسف علیہ السلام زندہ رہے، سلامت رہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، جس دنیا کے دھوکے میں ہم آپ پھنسے ہیں، یہ دنیا ہمارے آپ کے کام نہیں آئے گی، ہمارے آپ کے کام اعمال آئیں گے، اور کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور ہمارا ہی آپ کا نہیں، جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے ساری کی ساری مخلوق کو پالنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور اللہ نے ایسا ویسا وعدہ نہیں کیا ہے۔ صرف ایک مخلوق ہے انسان، جس کو اللہ نے روٹی سے پالنے کا وعدہ کیا، اور نہ جانے کتنی مخلوق ہے۔ کسی مخلوق کو اللہ پانی سے پالتے، کسی مخلوق کو اللہ ہوا سے پالتے، کسی مخلوق کو اللہ گوشت سے پالتے، نہ جانے کیسی کیسی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے۔ کسی مخلوق کو اللہ مٹی سے پالتے، ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے انسان کے خون سے پالنے کا وعدہ کیا ہے۔ ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے انسان کے خون سے پالنے کا وعدہ کیا، وہ مخلوق جانتے ہو؟ جانتے ہو نہیں جانتے؟ وہ مخلوق جس کو اللہ نے انسان کے خون سے پالنے کا وعدہ کیا ہے، اگر اس مخلوق کے متعلق اللہ حکم کرتے کہ میرے بندو، جس مخلوق کو میں نے تمہارے خون سے پالنے کا وعدہ کیا ہے، ہر ہفتے میں تمہیں 50 گرام خون دینا پڑے گا، کوئی تیار ہو؟ یوں نہ ہوئی پائی۔ لیکن اللہ نے اس مخلوق کو تیار کیا، وہ مخلوق کھٹمل ہے، وہ مخلوق کھٹمل ہے۔ کھٹمل کو کبھی دال چاول کھاتے نہیں دیکھا ہوگا، کھٹمل کو کبھی ناپدان میں پانی پیتے نہیں دیکھا ہوگا، کھٹمل کو کبھی بھینس کا خون پیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ کھٹمل اگر پیتا ہے کھاتا ہے تو صرف وہ انسان کے خون سے پلتا ہے۔ اللہ، لیکن ایک بات دیکھیے، کھٹمل زیادہ ہو جائیں پلنگ کو کھڑا کر دو، طے کر لو کہ 40 دن تک نہ لیٹب مرے تو جیبے کے، تو تم 40 نہیں چاہے 6 مہینے بعد
جب تم اس پہ چھوڑنا لیٹنا چھوڑ دیتے ہو، جب اس پہ لیٹنا چھوڑ دیتے ہو تو سب کے سب نیت کر لیتے ہیں، جیسے تم شہری کھا کر کے روزے کی نیت کرتے ہو، بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان، اسی طرح سے وہ نیت کر لیتے ہیں کہ چاہے جب ہم کا کہوں نہیں جائے کہ ہم رہا، تو چاہے 40 دن کے بعد پلنگ ڈالو چاہے 60، جب رات میں آپ نیند آئے گی تو وہ سب تر و تازہ ملیں گے۔ تو اب وہ اللہ کتنے بڑی کارساز ہیں، اس اللہ نے ہم کو آپ کو انسان بنایا ہے اور رزق دینے کا وعدہ کیا ہے۔ میرے بھائی یہ دنیا دھوکہ ہے، نہ یہ کسی کے کام آئی ہے نہ آئے گی۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ جان کے بھوکے نہیں ہیں، اللہ مال کے بھوکے نہیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ مدرسے جو چل رہے ہیں اس پہ ہم قربانی دیتے ہیں، تمہاری قربانی نہیں، تمہاری نیت اللہ دیکھتے ہیں۔ مدرسے کو چلانے والی ذات اللہ، ہم آپ نہیں چلاتے، بس اللہ ایک امتحان لیتے ہیں۔ جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب بچہ گود میں اچھلنے لگتا ہے، بچہ منہ بولنے لگتا ہے، تو باپ کہتا ہے، ماں کہتی ہے کہ تب دیکھو اب کہیں باہر سے آیا کرو تو مننے کے لیے کوئی تحفہ لایا کرو۔ کوئی تحفہ نہیں، بیٹا مسکرانے لگا، چیزوں کو اپنانے لگا، چیزوں کو پکڑنے لگا، سمجھنے لگا۔ تو جب میاں بیوی اکٹھا ہوتے ہیں تو اس تحفے کو بچے کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور جب بچہ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو جس باپ نے لا کر کے بچے کو پکڑایا تھا وہی باپ ہاتھ بڑھاتا ہے، بھیا تنے لاؤ۔ دیکھا نہیں دیکھا؟ ایک جانب اس کو بسکٹ پکڑایا، ایک جانب اس کو ٹافی پکڑائی، ایک جانب اس کو پھل دیا، اور دوسری جانب ہاتھ بڑھایا، بھیا لاؤ، بھیا لاؤ۔ تو وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ تو جب وہ نہیں کہتا ہے تو باپ کو غصہ آتا ہے، ماں ناراض ہوتی ہے اور برا بھلا کہتی ہے، ہٹ بدماش ہے، میں نے تجھے گود کھلایا، میں نے تیرے لیے تحفہ منگایا، اب تو کہتا نہیں، ہٹ، ناراض ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ بچہ اپنے ہاتھ والی چیز کو ماں کے ہاتھ میں رکھ دے، کوئی ماں اسی روئے زمین پہ نہیں ہے جو اپنے ننھے بچے کے ہاتھ والی چیز کو اپنے منہ میں رکھ لے۔ جب وہ بچہ اپنی ہاتھ والی چیز کو امی کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے تو امی دوسرا ہاتھ اس میں ملا کر کے بڑھا دیتی ہے اور کہتی ہے، بھیا ہمرا سب کھائے لے بڑا ہو جائے، بھیا ہمرا سب کھائے لے بڑا۔ تو جس طرح سے ماں اپنے بچے کو ہاتھ بڑھا دیتی ہے، اسی طرح جب تم مسجد اور مدارس کے اندر پیسے دیتے ہو تو اللہ برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تم نے 100 دیا تھا، لیو ڈھیر لگا ہے، لیکن سمجھ نہیں پاتے ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بھائی قاری صاحب کی فرمائش جو ہے پوری پڑھتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ فجر کی نماز آسانی سے ادا ہو جائے تو بہتر رہے گا، ورنہ ٹھنڈی کا موسم ہے، بستر پہ جانے کے بعد اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی تو یہ ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ جس مقصد کے لیے پروگرام رچائے جاتے ہیں کہ وعظ نصیحت سنی جائے، کچھ ہماری زندگی میں تبدیلی ہو، ہماری زندگی میں جو ہے ہماری زندگی سنور جائے، تو وہ کام بگڑ جاتا ہے۔ لیکن قاری صاحب کی فرمائش ہوئی ہے، بہرحال گھڑیاں گن گن دن بیتت ہیں، رتیاں گن گن تارے، گھڑیاں گن گن دن بیتت ہیں، رتیاں گن گن تارے، گھڑیاں گن گن دن بیتت ہیں، رتیاں گن گن تارے، من ماہو کو اٹھت ہے، کیسے آؤں تہرے دوارے، سوت ہے مورے بھاگ اجوں تک، ہوئے گی کب بھور، مسافر چلتا ہے باقی اور، مسافر چلتا ہے باقی اور، مجھ کو کیا کرنا ہے آقا یہ سنسار کی مایا، مجھ کو کیا کرنا ہے آقا یہ سنسار کی مایا، اور میرے لیے جنت سے بڑھ کر ہے کملی کی سایہ، آوت ہے
जब याद मदीना तड़फत है मन मोर, मुसाफिर चलते बाकी और, सोना चांदी हीरे मोती सब माटी के ढेरी, सोना चांदी हीरे मोती सब माटी के ढेरी, तो चलो छोड़ दे सारे जग की हेरा फेरी, जोड़ ले तो के जर्रों से अपनी जीवन डोर, मुसाफिर चलते बाकी और, मुसाफिर चलते बाकी और। मेरे मोहतरम हज़रात और मुअज़्ज़ज़ साथियों, अल्लाह पाक कहने से ज़्यादा सुनने पर और सुनने से ज़्यादा हम सबको समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर कहने सुनने में कोई गलती हुई है अल्लाह उसे माफ़ फरमाए, और अगर हक बात इतनी देर से बैठे सुन रहे हैं, किसी न किसी एक ही बात पे अगर अमल हो गया तो मेरे भाई ये मजमा भी मकबूल हो जाएगा, हमारा आपका बैठना भी अल्लाह को मकबूल होगा। और जो अगर नियत करके इस बात की उठे कि अल्लाह पाक हमको फजर की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे, तो मेरे मोहतरम हजरात नियत पे अल्लाह फैसला फरमाते हैं, इंशाअल्लाह फजर की नमाज का सवाब भी। कारी, अरे भाई 2 मिनट के लिए और रुक जाइए। कारी परवेज साहब की फरमाइश कुछ लोगों की है तो वो सुना दे, फिर दुआ हो जाए।